اچھا امیر بھائی، اب یہ جب ہم امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ منتخب کرا دیا، ٹھیک ہے، اور روایتوں میں تو مختلف چیزیں ملتی ہے، دھمکی بھی دی گئی، تہدید بھی ہے، لالچ کا بھی آتا ہے، لیکن بہرحال دوسری روایتیں بھی موجود ہے کہ وہ سب کو راضی کر لیا امیر معاویہ نے اور ان کو خلیفہ بنا لیا۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے بھی اس کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، مطلب یزید کی خلافت کو، اور اس کے خلاف انہوں نے بھی ایک تحریک برپا کی۔ لیکن اس سے زیادہ ایک اندھوناک جو واقعہ ہوا جس کو ہم کربلا کہتے ہیں، نواسہ رسول کا ذبح ہونا، وہ سارا کچھ، تو یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ مطلب دیکھیں نا، یہاں پر کیا اس کا تعلق اسلام کی کسی تعلیم سے نہیں ہے کہ اگر ایک فاسق، ظالم، بد کردار حکمران وہاں پر موجود ہو تو کیا ایک صحابی رسول کا اس کے خلاف اٹھنا، تحریک چلانا، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ جب آپ تاریخی روایات کی بات کریں گے تو امیر یزید کے حوالے سے دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، نظر آ جائیں گی۔ اس میں وہ جو ہے نا بہت ان کو مقدس بنا کے بھی پیش کیا گیا ہے، اور فاسق و فاجر بنا کے بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ تو بنیاد ہوگی، اگر کوئی تاریخ کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرنا چاہے گا تو ظاہر ہے وہ کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ کربلا تو بعد کی بات ہے نا، لیکن جو ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں وہ تو ان مقدس شخصیات پر کیے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھا، اور جن کے بارے میں قرآن مجید میں نصوص صریح موجود ہیں کہ جن کے ایمان کی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مزین کر دیا ہے ایمان سے۔ اسی طریقے سے منافقین تو اس میں نہیں آتے نا، جو حضور کے ساتھ منافقین تھے، وہ تو واضح تھے نا، جو بھی منافقین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی تھے وہ واضح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا تھا، الگ ہوئے۔ اور ظاہر ہے آج کے دور میں، آج کی جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو جو منافقین کا ہے ان کا تو نام و نشان بھی تقریباً نہیں ہے، ان کا ذکر بھی نہیں ہے، اور جو جن کے بارے میں آیات کا نزول ہوا، جو مکی دور میں ایمان لے کر آئے، اور جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، جنہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کر لی، جنہوں نے مکے کی سختیوں کو جھیلا، جنہوں نے بدر میں جو ہے اپنی میدان میں نکل آئے، جو احد میں نکل آئے، جو خندق میں نکل آئے، جو حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کی فضائل جو ہے کتابوں میں موجود ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، یہ بھی ایک اسٹیٹس تھا نا، یعنی مکی صحابی کا اسٹیٹس، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی کہ بھائی یہ جو پہلے ایمان لے کر آئے ہیں مہاجرین میں سے، اور جو پہلے ایمان لے کر آئے ہیں انصار میں سے، اور پھر جس نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کر لی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے ہمیں، اور اللہ کی خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ حکم نہیں، یہ والا حکم، لیکن اللہ کی خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو خبر دے دی ہے اس میں اگر کوئی مانتا ہے کہ بھئی یہ خبر جو ہے نا منسوخ ہو گئی ہے، یا یہ اس کے مطابق مستقبل نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اندر عیب تلاش کر لی۔ اللہ بے عیب ذات ہے، اور سب سے بڑا محبوب کلمہ اس کو سبحان اللہ ہے، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ تو وہ کس قسم کے خدا کو کوئی مانتا ہے وہ جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں کہ ان کا خدا جو ہے وہ یہی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے جو خبر ان کو راضی ان سے پہلے ہو گیا، اور بعد میں انہوں نے ایسے کام کرنے تھے کہ جو رضامندی کے ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا علم پرفیکٹ ہے، جو مستقبل کو بھی اس طرح جانتا ہے جس طرح ماضی کو جانتا ہے، جو دلوں کی حالت سے آگاہ ہے، جس نے ان کے دلوں کی گواہی دے رکھی ہے کہ ہم نے ان کے دل میں ایمان کو پختہ کر دیا ہے، اور جنہوں نے دلوں کی گواہی دے دی ہے کہ ہم نے ان کے ایمان کو ان کے دلوں کا زیور بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے ان کو، ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جس کا علم اتنا کامل ہے،
تو اللہ رب العالمین نصوص سری سے جو صحابہ کرام کی آپ یہ تقسیم کرتے ہیں نا کہ جی یہ حدیبیہ کے بعد ایمان لے کر آئے، یہ حدیبیہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، اچھا یہ فتح مکہ سے کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، تو بھائی یہ بحثیں تو وہ کریں نا جو مکی دور میں ایمان لانے والوں کے ایمان کو مانے، جو بدری صحابہ کے ایمان کو مانے، جو احد والے صحابہ کے ایمان کو مانے، جو حبشہ ہجرت کرنے والے، جو مکے ہجرت مدینہ ہجرت کرنے والے ایمان کو مانے، وہ ہم سے یہ بحث کریں کہ جی یہ مکے یہ تو پہلے ایمان لے آئے، یہ بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں فتح مکہ سے۔ تو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے تو نبیوں کے بھی فضائل کے اعتبار سے طبقات رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جو ایمان مکی دور میں جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، اپنی ظاہر ہے ان کی تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی سازش کے تحت اس ایمان لے کر آئیں گے، وہ کسی مفاد کے تحت ایمان لے کر آئیں گے۔ اس وقت تو ایمان لانا اپنے آپ کو جو ہے ایک مشکل میں ڈال دینے کے مترادف تھا، اتنی اسلامی تحریک اتنی آزمائشوں سے گزر رہی تھی، اس وقت تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو وہ لوگ جو اس دور میں ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا حصہ بنے اور اس میں اپنا کردار ادا کیا، اپنے جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدان میں نکلے، جو اپنے مال قربان کرتے رہے، جنہوں نے اپنے اولاد کو اس کام پہ لگایا، تو ان کا جو ایمان ہے ظاہر ہے جو اس وقت اس تحریک میں شامل ہوئے کہ جب تحریک طاقت پکڑ چکی تھی، جب ریاست کی تشکیل ہو چکی تھی، اور جب ایک فوج بن چکی تھی، جب ان کو جو ہے ان پر تشدد کرنا یا ان کو دھمکانا آسان نہیں رہ گیا تھا، اس وقت ایمان لے کے آئے۔ تو ظاہر ہے ایمان میں فضیلتوں میں فرق تو ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وعدہ، اچھا وعدہ، جنت کا وعدہ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا اسٹیٹس صحابی کا اسٹیٹس ہے، یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں، اور ان کا ادب احترام جو ہے وہ لازم ہے، اور ان کے معاملات میں کسی کی تنقیص کرنا جو ہے کسی طرح بھی اہل سنت کے نزدیک کسی بھی صحابی، کسی جس کو وہ خواہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن ایمان لے کر آیا ہو اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کو یہ اللہ سے کوئی شکوہ کرے کہ بھئی ایسے لوگوں کو اتنا بڑا مقام کیوں دے دیا جو آخر میں ایمان لے کر آ گئے۔ لیکن اللہ نے یہ بہرحال جو دین ہے اس کی نصوص سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب کا احترام، ادب، اور ان سب کا جنتی ہونا، ان سب کا مغفور ہونا، یعنی یہ معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں، ان سب کا مغفور ہونا جو ہے یہ جو ہے اہل سنت کے تسلیم شدہ ہے۔ صحیح، لیکن تو اب جو ہے یہ جو تاریخ کے معاملات ہیں اس میں جو ہے ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم تھے، ہم یہ کہ وہ انسان تھے، ان کے اندر غلطیاں ہو سکتی تھیں، کوتاہیاں ہو سکتی تھیں، لیکن وہ سب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اب وہ اللہ کی طرف جا چکے ہیں۔ ان کے جو تنازعات ہیں، ان کے جو اختلافات ہیں، اس پر بحث کرنا یہ ہمارے دین کو متاثر نہیں کر رہا نا۔ دین تو وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ہے، دین تو وہ ہے جو جس کا اوامر و نواہی کا نام ہے، دین تو اسلام وہ تقاضے کرتے ہیں جو اس وقت ہم سب کے لیے بہت اہم اور ضروری ہیں۔ آپ ان سب کو چھوڑ دیں کہ معاشرہ جو ہے وہ بیرا روی کا شکار ہے، معاشرے میں جو ہے نا کرپشن ہے، بددیانتی ہے، اپنے ایک دوسرے کے حقوق مار رہے ہیں، کرپشن اتنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور جو بنیادی دین کے بنیادی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسن، وہ چیزیں جو توحید ہے، وہ چیزیں جو نماز ہے، جو روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ یعنی ہزاروں کی بستی میں موجود مسجد میں سینکڑوں نمازی بھی نہیں ہو رہے، تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ اب ان کا اس تاریخ کا
جو جس کو اس انداز میں یہ بیانیہ ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیز کو جتنا جس مقام سے اٹھا کر آپ اس کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے. دین نے جس کو جس مقام پر رکھا ہے بس وہی مقام ہے اس کا. جس کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کر دی ہیں وہی فضیلتیں ہیں اس کی. آپ نہ اس سے ان کو آپ کے بڑھانے سے کوئی بڑھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جو شیعہ ذاکرین ہیں ان کو اگر آپ یہ ٹاسک دے دیں کہ بھئی یزید کی فضیلتیں بیان کریں تو میں کہتا ہوں یہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں. یہ تو الفاظ ہیں, یہ تو وہ زرخیز ذہن ہیں ان کے کہ جو کسی کو پر کو کوا بنا دیں اور شعراء کو آپ موضوع دے دیں, کوئی جو دل چاہے موضوع دے دیں اور ان سے کہیں کہ اس پر شاعری کریں. تو یہ جو فیشن بنا دیا گیا, یہ جو پروپیگنڈے کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا, یہ اور تاریخ میں بھی اور آج تو جدید دور میں تو یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ پروپیگنڈے کے مواقع ملے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے دین تو بھائی آپ سے نماز کا پوچھا جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بہن کا حق دیا ہے کہ نہیں دیا, آپ نے اپنے بھائی کی وراثت کھائی تو نہیں کھا لی ہے, آپ جو ہے سے پوچھا جائے گا کوئی ملاوٹ تو نہیں کی ہے آپ نے, آپ سچے تھے, آپ وعدوں کے پاسدار تھے, آپ والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والے تھے, آپ رشتہ داریاں نبھانے والے تھے, آپ ایک اچھے شاعری کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اندر تھیں کہ نہیں تھیں. تو یہ سوالات انہیں اور ہمیں الجھایا جاتا ہے, یعنی کنفیوز کرنے کے لیے اور دین سے متنفر اور بدظن کرنے کے لیے, دین کی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے کہ ان بحثوں میں ہمیں الجھا کے جو ہے نا وہ, حالانکہ یہ تاریخ ہے, یہ واقعات ہیں, آپ جو ہے انتہا درجے اس کی مذمت کر لیں, جو بھی واقعات ہوئے آپ ان واقعات پر جو ہے بہت زیادہ افسردہ ہو جائیں, لیکن بہرحال یہ دین نہیں ہے. بہرحال یہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے, آپ کو ملے گا اسی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو قرآن مجید میں اوامر و نواہی ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے جو اوامر و نواہی ہیں. اور اب آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ثقیل چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب وہ جو اہل بیت ہیں ان میں سے آپ امہات المومنین کو نکال دیں اور پھر آپ اہل بیت کی بات کریں. بھائی وہ امہات المومنین تو بدرجہ اتم اہل بیت میں شامل ہیں, اور ان کے ذریعے سے آپ کو کتنا بڑا دین کا حصہ جو ہے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. تو وہ یعنی اس سے یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اہل بیت سے بھی کوئی دلچسپی تھوڑی ہے, وہ تو اپنی سیاست ہے جو کر رہے ہیں, اور تاریخ میں پورا یہی ہوتا چلا آیا ہے. اور پروپیگنڈا جو ہے اتنا اہم, وہ اتنے اثرات رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ذہنوں کو معوف کر دیا جاتا ہے, لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا جاتا ہے, مقلد کر لیا جاتا ہے ان کو. اب وہ کوئی سچائی کی طرف دیکھنے کا گوارا ہی نہیں ہوتا ان کو, کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے. تو آپ جب ان چیزوں میں لوگوں کو اتنا زیادہ, اب ہر ایک کی تان جو ہے وہاں پر آ کے ٹوٹتی ہے, اور ہر ایک دن میں 10 مجلسیں ایک بندہ اٹینڈ کر رہا ہے اور وہ مسلسل وہی پروپیگنڈا سن رہا ہے, وہی باتیں سن رہا ہے, اور اتنا بھی اس کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ یار ابھی پچھلی مجلس میں تو میں نے یہ سنا تھا اور یہ اس کے برعکس یہ بات کر رہے ہیں, پھر یہ اگلی مجلس میں یہ سنا تھا اور اس کے برعکس یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ہپناٹزم کی ایک قسم ہے, اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر کے فرقہ واریت اور انتشار جو میں مبتلا اسلامی معاشرے کو کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اعتبار کیوں ختم کرنا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ دین پر سے اعتبار ختم ہو جائے, کیونکہ دین ان کے ذریعے سے پہنچا, قرآن ان کے ذریعے سے پہنچا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے ذریعے سے پہنچے. تو اب جب وہی معتبر نہیں رہے, جب سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ کمزور ہوگا تو انفارمیشن کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ تو بس یہ پیچھے اس کا پس منظر ہے کہ کسی طرح صحابہ کرام کو جن کے ذریعے سے دین اسلام پہنچا وہ اس کو ہم نہ وہ کر دیں, کسی طریقے سے غیر معتبر بنا دیں, ان کے ایمان کو غیر معتبر بنا دیں, تاکہ ان کے ذریعے سے جو دین آگے منتقل ہو رہا ہے وہ خود بخود غیر معتبر ہو جائے. تو یہ صورتحال بنائی ہوئی ہے, بہرحال افسوسناک ہے. لیکن بہت اچھا. لیکن عین بھائی میں نے تو آپ سے
صحیح امیر حکم یزید سے متعلق سوال کیا تھا نا، تو آپ خود ہی صحابہ پہ چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ لوگ الزام لگاتے ہیں، نہیں میں اس پس منظر پہ گیا جو جس کی جس کو جو تان، یا میں نے کہا کہ اگر ان کو امیر یزید سے ہی اختلاف ہوتا نا تو یہ ابو بکر سے اختلاف نہ کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف نہ کرتے. تو مسئلہ تو یہ سیاست ہے، مسئلہ تو سیاسی ہے، نہ کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے. نہیں آپ نے بہت بھرپور اور خوبصورت گفتگو کی، لیکن اس میں میرے کچھ طالب علمانہ سوالات تھے. میں ایک دو سوال اس میں رکھتا ہوں نا. یا جس طرح اہل سنت کے ہاں بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں معصومانہ سوال ہیں کہ طالب علمانہ سوال ہے؟ طالب علمانہ نہیں عامر بھائی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ صحابہ کا ذکر جیسے شیعوں پہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ کربلا بیان کر کے ادھر ثقیفہ اور ادھر پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح آپ نے بھی کیا نا. ہم نے آپ سے کربلا پوچھا، آپ صحابہ کی دفاع پہ. اس کا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چور ہے دل میں، یا کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے بھائی کسی جگہ گاڑی پٹری سے اتری ہے اور بہت خطرناک طریقے سے اتری نا، ورنہ آپ کو اتنے سارے فضائل صحابہ اور یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں نا، آپ جن آیات سے استدلال کر رہے ہیں، ان آیات کی نزول کے وقت انہی صورتوں میں شد و مت کے ساتھ منافقین کا ذکر ہے یا نہیں ہے قرآن میں؟ وہ صحابہ تھے نا، رسول کے ساتھی تھے نا وہ لوگ جو منافقین ہیں. بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر جو خدا کی غلط نہیں ہو سکتی، تو خدا کی خبر دینے کے بعد عبداللہ بن ابی جیسے بندہ کیسے موجود تھا اور جس کی حضور جنازہ ہی پڑھا رہا ہے؟ تو اس کا ہوتا ہے کہ حضور نہیں، وہ تو واضح اس تحریک میں وہ افراد واضح ہیں نا کہ جو عہد سے الگ ہو گئے، واضح نہیں ہو گئے، الگ نہیں ہو گئے. جو عہد سے بھاگ گئے وہ نہیں، تو ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا نا. وہ تو قرآن مجید تو جن کو معاف کر دیا ان میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والے؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا ویسے یہ میں اپنے فہم کے لیے، کیا آپ لوگوں کو یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور کی جب آنکھ بند ہوئی، آپ لوگ تو وفات کہہ رہے ہیں لیکن ہم وصال کہتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت منافقین سے معاشرہ بالکل پاک ہو گیا تھا، کوئی منافق نہیں تھا. اس وقت جو ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وحی کا سلسلہ جاری تھا، اور آپ کو نشاندہی تھی کہ کون منافق ہے. آپ نے ایک صحابی رسول کو ان کے بارے میں معلومات بھی دی. ہاں بالکل. نہیں تو کیا فائدہ ہو گیا؟ ایک صحابی کو معلومات دی اور صحابی نے بھی کسی کو نہیں بتایا، تو اس کا منافقین رہے نا حضور کی زندگی. لیکن وہ تعداد 8-9 تھی نا ان کی. جس قدر شدت کے ساتھ آپ نے جتنے صحابہ کے فضائل پہ آتے بیان کہ اس سے ڈبل ٹرپل منافقین کی مذمت پہ آتے ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہر طرح سے منافقین ہی منافقین تھا جس کے اندر حضور اور اعتقادی جو منافقین تھے نا، اعتقادی منافقین وہ جو ہے ان سے الگ ہو چکے تھے جو اصلی ایمان والے تھے. اچھا یہ آپ لوگوں کا آفیشیل موقع بھی ٹھیک ہے.